اے محبوب یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کس بارے میں؟ عورتوں کے متعلق کیا چیز؟ عورتوں کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کو وراثت میں حق ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جیسے بیویوں کو اگر ان کا انتقال ہو جائے، ان کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو ان کو وراثت ملے گی کہ نہیں، یا بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کو باپ کی طرف سے وراثت ملے گی یا نہیں۔ یہ فتویٰ پوچھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے۔ پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایام جہالت میں، دور جہالت میں عرب لوگ عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ مشرکین کا طریقہ تھا، وہ عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیا کرتے۔ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کو کوئی بھی اس کے شوہر سے حصہ نہیں ملتا، بلکہ الٹا اس کو کوستے کہ تو ایسی منحوس ہے کہ تیری وجہ سے تیرا شوہر انتقال کر گیا۔ یہی چیز ہندوستان میں بھی تھی، جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اس عورت کو منحوس سمجھتے تھے کہ یہ منحوس ہے، اور اس کو گھروں میں آنے نہیں دیتے تھے۔ ودوا عورت کو گھروں پہ آنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ سارے لوگ مل کر کے یہی کہتے کہ یہ عورت کے اندر کچھ نہ کچھ برائی ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر انتقال کر گیا۔ سارا بلیم اس عورت پر ڈالتے تھے کہ اس کے شوہر کے مرنے کی یہی وجہ ہے، یہ منحوس عورت ہے، یہ گھر میں قدم رکھی اور شوہر کا انتقال۔ یہ سب باتیں بناتے کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے شوہر کی ماں، اس کی ساس، یہ سارے بکھیڑے کھڑے کر کے رکھتی کہ یہ میری بہو منحوس ہے، میرے بیٹے کو کھا گئی، یہ ڈائن ہے، یہ چڑیل ہے۔ یہ آج بھی الفاظ ہیں، آج بھی ہیں۔ یہ مشرکین کا زمانہ تھا، مشرکین عرب اس کے قائل تھے۔ اگر مسلمانوں میں کوئی اس طرح سے کرتا ہے، اللہ کی پناہ، وہ گناہ کبیرہ میں مرتکب ہے، بہت بھیانک گناہ میں۔ اگر اس کا الٹا ہو جائے تو تمہاری بہو مر گئی تو پھر کس کو بلیم کریں گے؟ تمہارا بیٹا منحوس تھا جس کی وجہ سے عورت چلی گئی؟ نہیں، یہ کبھی نہیں کہا جائے گا، یہ کبھی نہیں کہا جاتا، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین کے ہاں چت بھی ان کا، پٹ بھی ان کا، سارا یہ نحوست کا جتنا بھی بلندہ ہے وہ عورتوں کے سر پر ڈالا جاتا تھا، مردوں کے نہیں۔ اب ایک چیز یہ بھی کہ ان کے شوہروں سے ان کو وراثت نہیں ملتی تھی، دوسری چیز ایک اور بھی تھی عرب میں رائج، وہ کیا ہے؟ کسی لڑکی کا باپ انتقال کر گیا، مالدار کی لڑکی تھی، اب یتیم ہو گئی۔ اب یتیم ہو گئی تو عرب کیا کرتے تھے؟ یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیتے تھے، چلو میں پالتا ہوں اس کو، کیونکہ اب اس کی ماں کی دوسری شادی ہونا مشکل ہے، اب میں اس لڑکی کو لے کر کے پالتا ہوں۔ یتیم لڑکی کو لے کر کے پالتے تو تھے عرب، لیکن ان کی نیت خراب ہوتی تھی۔ کیا چیز؟ اس کے مال کے اوپر نظر ہوتی تھی، اس کا باپ جو مال چھوڑ کر کے گیا یتیم، تو یاد اگر وہ اچھی لگتی، ان کو خوبصورت ہوتی تو خود ہی نکاح کر کے رکھ لیتے کہ مال کہیں دوسری جگہ نہ جائے۔ یتیم لڑکی کا مال ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے اس کو جو ملا ہے، شادی کر لیں گے تو سب ہماری گھر میں رہے گا، شادی کر لیتے۔ اور اگر وہ بدصورت نظر آئی، اس کو اچھی نہیں لگی، تو شادی خود بھی نہیں کرتا اور دوسری جگہ شادی بھی نہیں کراتا، کیونکہ دوسری جگہ کرائے گا تو مال پورا ٹرانسفر ہو جائے گا، جس سے نکاح کر کے جیا جائے گا، یہ لڑکی پورا مال ادھر لے کر چلی جائے گی، اپنے باپ کی طرف سے جو کچھ بھی اس کے پاس حصہ ہے وہ سب لے کے چلی جائے گی۔ یہ دو برے رسم و رواج تھے مشرکین میں، ایک تو بیوی کو اس کے شوہر کا حق نہ دینا وراثت میں، اور دوسرا یتیم لڑکیوں کو پال کر کے عرب اگر اچھی نہ لگے تو نہ خود شادی کرتے، نہ دوسروں کو شادی کروا دیتے، اس کے مال پر قبضہ کر کے بیٹھے رہتے، اس کے مرنے کا انتظار کرتے، پھر اس کو کسی نہ کسی بہانے سے مار بھی ڈالتے۔ تو یہ طریقہ موجود تھا، اس کے بارے میں سوال ہوا، اب یہی فتویٰ پوچھا گیا تھا
کہ شریعت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین حق یہ کیا کہتا ہے، دین اسلام اس مسئلے میں کیا کہتا ہے؟ تو رب تعالیٰ جواب فرما رہا ہے، زبان رسول پاک کی ہے، کلمات رب ذوالجلال کے، قل اللہ یفتیکم فیہن، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن، اللہ فرماتا ہے جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں ان کا حق نہیں دیتے اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور جو تم اور کمزور بچوں کے بارے میں، تو اب رب تعالیٰ جواب کیا فرما رہا ہے؟ ان تقوموا للیتامی بالقسط، اللہ کا جواب یہ ہے کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، جتنا اس کا حق ہے اسے پورا دو، اگر تمہیں وہ بھاگ گئی ٹھیک اچھی لگی نکاح کر لیا ٹھیک ہے، زندگی بھر بیوی بن کر رہے گی، نکاح نہ کرنا ہو تو اس کے مال کی وجہ سے اسے روک کر کے رکھنا اور اس کے مرنے کا انتظار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسے یا تو دوسری جگہ بیاہ کر کے دے دو یا پھر اس کو اس کے مال کی مالک اسے بنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزوں کے بارے میں جواب فرمایا۔ اب عورتوں کے بارے میں آگے اور آ رہا ہے، آگے کی آیت میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں سے شریعت اسلامیہ نے عورت کو کیا حصہ دیا وہ سنیں۔ عورت دو طریقے کی وارث بنتی ہے، شوہر سے دو طریقے کی وارث بنتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے انتقال کے وقت یا تو اس کی اولاد ہوں گی یا نہ ہوں گی، اولاد تھی تو الگ حصہ ہے، اولاد نہیں تھی بالکل نہیں تھی تو الگ حصہ ہے۔ کیا ہے؟ اب وہ وراثت کے جو کیلکولیشن ہے وہ پورا لکھ کر کے بتانا پڑتا ہے، پھر بھی اورل میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر جیسے خالدہ کا شوہر زید ہے، زید کا انتقال ہوا، خالدہ کے گھر میں کوئی بچے نہیں تھے، تو شوہر کے مال سے نصف اس کو ربع یعنی چوتھائی حصے کی وہ مالک ہوگی اس کی وراثت میں، اور اگر اس کی اولاد تھی، زید کی کوئی اولاد اس سے تھی، تو زید کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اس کو سمن کہتے ہیں۔ تو دو حالتیں ہو گئی، یا تو ربع چوتھائی حصہ ملنا ہے یا پھر 8واں حصہ ملنا ہے، 8واں حصہ، یعنی شوہر انتقال کے وقت 80,000 روپے چھوڑ کر کے گیا تھا، 80,000 روپے چھوڑ کر کے گیا تھا، تو اس کا 8واں حصہ کتنا ہوگا؟ 10,000 روپے، تو یہ سمن کہلاتا ہے، یہ بیوی کا حصہ ہے۔ اولاد اگر ہے زید کی تو پھر ربع ہے، کتنا ہوگا؟ 20,000 ہو جائے گا، اس کا ڈبل ہو جائے گا۔ 80,000 چھوڑ کر کے گیا ہے تو ربع کتنا کہلائے گا؟ چوتھائی، 20,000، صحیح ہے۔ اور اگر اولاد ہے تو سمن 10,000، یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لے کر کے بیٹھ کر کے پورے مال میں 8واں نکال دیں گے، چوتھا نکال دیں۔ جب بھی وراثت کا مسئلہ آئے تو سارے وارثین لکھ کر کے آپ مفتی کے پاس پیش کریں کہ فلاں کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہیں، اس کے بھائی بہن، جتنے لوگ موجود ہیں وہ لکھ کر کے دیں، تب پھر وراثت کا صحیح جواب آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کر کے الگ الگ خود سے ڈیوائیڈ کر لیں، اس کا کیلکولیشن ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں احکام جو شریعت کے ہیں، احکام وضو کے احکام ہیں نا، یہ نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، حج کے احکام ہیں، شریعت میں جو احکام آئے ان میں سب سے زیادہ احکام اگر قرآن میں کسی کے بیان کیے گئے تو وراثت کے احکام، سب سے زیادہ وراثت کے احکام قرآن